جماعت اسلامی کے رہنما ڈاکٹر فرید پراچا اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم احمد جاوید صاحب کو، تشریف لائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کا موضوع میرے خیال میں ہمارے لیے ایک تقدیری اہمیت رکھتا ہے۔ مطلب اس موضوع میں جو گوشے اور جو پہلو اظہار خیال کے لیے منتخب کیے گئے ہیں سوالیہ صورت میں، ان سوالات کے بارے میں اپنے ذہن کو کلیئر کیے بغیر ہم موجودہ تاریخ کی جو معاندانہ یلغار شروع ہو چکی ہے اس کے سامنے خود کو ثابت قدم نہیں رکھ سکتے۔ تو جن صاحب نے بھی یہ موضوع چنا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری پوری صورتحال کا احاطہ کرنے والا موضوع چنا ہے، اور جس پر غور کیے بغیر، جس پر ایک واضح موقف اختیار کیے بغیر، اور جس پر اپنی مجموعی حکمت عملی کو ترتیب دیے بغیر ہم اپنے وجود کی بقا کے اسباب دریافت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت تاریخ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ ہمیں اکھاڑنے کی طرف یکسو ہو چکی ہے۔ سب سے پہلا ادراک یہ ضروری ہے، اور ایسی مخاصمانہ اور ناموافق صورتحال کا ہم نے غالباً تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ تجربہ کیا ہے۔ اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھنا اور اس سنگینی کو پیش نظر رکھتے ہوئے محض جذبات کی بنیاد پر صورتحال کا تجزیہ کرنا اور اس سے نکلنے کی قوت فراہم کرنا تاریخ کے اس معاندانہ عمل کو تیز کرنے کے سوا کچھ نہیں کرے گی۔ میرے خیال میں اس موضوع کا جو پہلا حصہ ہے کہ نفاذ شریعت کیوں، نفاذ شریعت کیا، اس سوال کا ایک مختصر اور مجموعی اور اصولی جواب یہ ہو سکتا ہے کہ شریعت کا اولین مطالبہ یہ ہے کہ ہم بندگی کے اسٹرکچر کو زندگی کے تمام شعبوں اور دائروں میں قائم کریں اور استوار رکھیں۔ شریعت یا دین کا اولین مقصد بندگی کی حقیقت کو فعال اور دائمی مظاہر فراہم کرنا ہے۔ تو نفاذ شریعت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے جوہر تسلیم اور مادہ تعمیل کی بنیاد پر شریعت کے مطالبات کو اپنی باطنی اور اپنی خارجی زندگی کے بنیادی اقدار میں منقلب کر کے دکھائیں۔ شریعت کا کوئی مطالبہ اس وقت تک تکمیل پانے کے راستے پر نہیں پڑتا جب تک ہم ایک ایسا نظم کلی نہ دریافت کر لیں، ہم ایک ایسا قابل عمل تصور حیات نہ حاصل اور فراہم کر لیں جس میں احکام اقدار بن جائیں۔
تو شریعت کا بہت بڑا مقصود یہ ہے کہ شریعت جن احکام یا مطالبات کا مجموعہ ہے، جن ابدی احکام اور مستقل مطالبات کا مجموعہ ہے، ہم زندگی کو اس کے ناگزیر تغیرات کے ساتھ ان احکام سے بننے والی اقدار پر قائم کر کے دکھائیں۔ یہ اگر ہم اس طرح دیکھیں تو یہ ایک نازک کام ہے، اس کی اوور سمپلیفیکیشن نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بالکل بہت اچھا لگتا ہے سننے میں، اور بہت ضروری ہے کہ ہمارا ذہن کرسٹلائز ہو اس پوائنٹ پر کہ شریعت کا نفاذ ہماری تمام ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اس ذمہ داری کو شریعت میں کار فرما حکمتوں کے ساتھ انجام کیسے دیا جائے، اس میں بہت پیچیدگیاں اور نزاکتیں ہیں، اور وہ نزاکتیں اور پیچیدگیاں اس وقت تک حل نہیں ہو سکتی جب تک ہمارا جوہر تسلیم زندگی کو بنانے، سنوارنے اور حیات کے تصورات بنانے والی تمام حاضر قوتوں پر غالب نہ آ جائے، جب تک ہمارا مادہ تعمیل قانون کے اخلاقی مقاصد کو آپریٹ کرنے کے لائق نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم اپنی یہ سب سے بڑی ذمہ داری کسی بھی ذریعے سے پوری نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے میری رائے میں بہت ضروری ہے کہ ہم شریعت کی قانونی ساخت کو اس کی اصل اخلاقی ساخت کے لیے ذریعے کی حیثیت دیں۔ شریعت میں قوانین کا نقطۂ کمال یہ ہے کہ وہ اخلاق بن جائیں، ورنہ قانون محض جبر ہے، چاہے وہ کسی کا بنایا ہوا ہو۔ تو قانون میں سے جبر کے پہلو کو زائل کر دینے کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں ہر حکم کو کسی خارجی دباؤ کی حیثیت دینے کے بجائے اپنے فطری اقتضاء کا وہ اظہار سمجھوں جس پر میں قادر نہیں ہو سکتا۔ تو احکام شریعت دراصل میرے فطری اقتضاء کا ایسا اظہار ہیں جو اگر میرے سپرد ہوتا تو شاید میں کبھی اس پر قادر نہ ہو سکتا۔ اس اینگل سے، اس نقطۂ نظر سے شریعت کو نہ دیکھنے کا نتیجہ کچھ ہنگامی نتائج پیدا کرنے کے علاوہ کسی صورت میں نہیں نکل سکتا۔ جب تک شریعت کے احکام میری زندگی کی مستقل بنیادیں بننے کی حالت نہیں پیدا کریں گے میری کوششوں سے اور دین کے ساتھ میری وابستگی کی صداقت سے، اس وقت تک احکام کو نافذ کر دینا چند جبری مظاہر کی صورت میں، وہ میرا خیال ہے کہ مقاصد شریعت کی تکمیل کے لیے نہ صرف یہ کہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہر نئے اسٹیپ پر اس نفاذ کو دشوار سے دشوار تر بناتا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب یہی ہے کہ نفاذ شریعت کیا ہے،
کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنے احوال اور اپنے حالات کی بنیادی اقدار بنا لیں، یعنی میرے تمام باطنی اور ذہنی احوال شریعت کے منشا کی تعمیل اور تسلیم میں صرف ہوں، اور میرے تمام خارجی حالات شریعت کی قبولیت کا ایک تیار شدہ میدان بن کے رہ جائیں۔ اس کے لیے جو تیاری کرنی چاہیے وہ میں متفق ہوں اس بات سے کہ وہ صرف دعوتی قوت سے نہیں ہو سکتی، لیکن دوسری بات بھی صحیح ہے کہ وہ صرف تحریکی جذبے سے بھی نہیں ہو سکتی۔ اس میں یہ کہ تحریکیں ناقص اور خام نتائج پر قانع ہو جاتی ہیں، دعوتیں صرف کسی پیغام کے منتقل کر دینے کے عمل پر راضی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے اگر ایک دوسرے سے منقطع حالت میں نفاذ شریعت یعنی بندگی کے اسٹرکچر کی مکمل تعمیر کا فریضہ لے کر اٹھیں گی تو دونوں ایک دوسرے کی کمک کے بغیر چند عارضی بلکہ ضمنی نتائج تک محدود رہ جائیں گی۔ میرے خیال میں یہ دین اپنے پھیلاؤ اور اپنے قیام کے دو اسالیب رکھتا ہے، ان میں سے کوئی ایک اسلوب بھی اگر منہا ہو جائے تو ہمارا تعلق بالدین نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا، ہماری بندگی سے عائد ہونے والی ذمہ داریاں بأحسن الوجوہ پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ دو اسالیب ہیں، معاشرہ اور ریاست۔ یعنی یہ دین اپنی موجودگی کے آثار کو اسٹیبلش محکم اور جاری رکھنے کے لیے دو ادارے یا دو ذرائع یا دو قوتیں پیدا کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہماری زندگی کے نظم اجتماعی کو دو حصوں میں بانٹ کر ان حصوں کو اپنا مظہر بناتا ہے۔ وہ دو حصے ہیں معاشرہ اور ریاست۔ جب تک ہم ان دونوں اداروں کو اپنے نظم اجتماعی کی ان دونوں روایتوں کو دین کا مظہر بننے کے قابل نہیں بنائیں گے، اس وقت تک دین کا نام لے کر دین کے نفاذ کو اپنا مقصود بنا کر جو بھی نتائج نکالنے میں کامیابی حاصل کریں گے وہ نتائج ایک تو جزوی ہوں گے اور دوسرے عارضی ہوں گے۔ تو دین کا دعوتی کردار معاشرے کی اسٹرکچرنگ ہے، جس کے بغیر اس دین کے قیام کا فطری سبب پیدا نہیں ہو سکتا، اور دین کے غالب ہونے کی جہت اس کے ریاستی مظاہر میں ہے۔ ریاست دین کے غلبے کو قائم کرتی ہے اور معاشرہ دین کی قبولیت اور پھیلاؤ کا سامان بنتا ہے۔ تو یہ ہے وہ نفاذ شریعت اپنے حقیقی معنوں میں کہ معاشرہ اللہ کی رضا کے مطابق ری اسٹرکچر ہو، ریاست اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایک محافظ اور دفاعی قوت بن جائے۔ ہمارے یہاں یہ دونوں کام ایک دوسرے سے بیگانگی کی حالت میں ہو رہے ہیں۔
جن لوگوں کا رخ معاشرے کی طرف ہے، جن کا انداز دعوتی ہے، وہ ریاست کے ناگزیر کردار کو سمجھنے پر مائل نہیں ہیں، اور جن لوگوں کا رخ ریاستی نظام کی تبدیلی کی طرف ہے، وہ معاشرے کی اہمیت کو بہت قرار واقعی اہمیت دینے پر راضی نہیں ہے۔ تو یہ مطلب خیر یہ بات میں آگے کروں گا کیسے میں، لیکن نفاذ دین یا نفاذ شریعت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہمارا نظم زندگی اپنے پورے میکینزم میں، اپنی تمام اندرونی اور بیرونی تفصیلات میں دین کے مطالبات کو بنیادی اقدار بنا کر پورا کرے۔ اس کے علاوہ نفاذ شریعت کا کوئی لائق اعتبار مفہوم میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ نفاذ شریعت کیوں؟ اس کا بہت مسکت، بہت جامع جواب قبلہ حافظ صاحب نے ابھی ارشاد فرما دیا، اور ان کے جواب کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ سوچا ہوا جواب نہیں لگتا تھا، وہ کوئی تھیورائز کیا ہوا جواب نہیں لگتا تھا، بلکہ انہوں نے قرآن اور ہمارے درمیان تمام رکاوٹیں اور پردے گرا کر ہمیں بلا غبار طریقے سے یہ دکھا دیا، بلکہ ایکسپیرینس کروا دیا کہ نفاذ شریعت کیوں۔ حافظ صاحب کی گفتگو کے دائرے ہی میں رہتے ہوئے ایک شارح یا تجزیہ کار کے طور پر میں یہ عرض کروں گا کہ نفاذ شریعت کیوں کا جواب ہے دین، خود دین کیوں۔ اگر میں خود کو اس بات پر قائل اور ثابت قدم کر چکا ہوں کہ میری حقیقت بھی بندگی ہے اور میری غایت بھی بندگی ہے، یعنی میرا اصلی ماضی بھی بندگی ہے اور میرا حقیقی مستقبل بھی بندگی ہے، اور یہ زندگی جو ہے وہ میرے اسپین آف ایگزسٹنس کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ لیکن اگر یہ چھوٹا سا حصہ میری حقیقت اور غایت سے غیر متعلق رہ گیا تو میں گویا اپنے ماضی یعنی اپنی حقیقت اور اصل سے بھی منقطع رہوں گا، اور اپنے مستقبل یعنی اپنی غایت اور مقصود اعلیٰ سے بھی بیگانہ اور منقطع رہوں گا۔ تو نفاذ شریعت کیوں کا جواب نہ کوئی ترقی یافتہ زندگی ہے، نہ کسی فلاحی ریاست یا کسی خاص نوع کے معاشرے کا قیام ہے۔ نفاذ شریعت کیوں کا واضح جواب ہے اپنی حقیقت اور غایت کو عمل میں لانا، اپنی بندگی کو اپنی زندگی کا واحد تشخص بنانا، اپنی دنیا کو اپنی بندگی کے اظہار کا واحد ظرف بنانا۔ دنیا میرے لیے کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، صرف اس لیے ہے کہ میں اپنی بندگی کو میڈیم بنا کر اللہ کے امر کے غلبے کا ذریعہ بن کے رہوں۔ اس کے علاوہ نہ میری کوئی زندگی ہے، نہ میرا کوئی تصور ہے، نہ میرا کوئی مقصد ہے۔ تو نفاذ شریعت کیوں کا جواب ذرا دوسری اصطلاحوں میں یہ ہے کہ نفاذ شریعت یوں کہ اس کے بغیر ہم ایک ایسے وجودی خلا میں چلے جائیں گے جہاں ہمارے لیے خود کو کوئی معنی دینا محال ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی جو اگر ہم اپنی حقیقت اور غایت سے الگ ہو گئے اور اس سے منحرف ہو جائیں
تو ہماری معنویت کا پورا نظام باطل ہو کر رہ جائے گا. یعنی ہماری معنویت کا پورا نظام ہماری بندگی پر قائم ہے، ہماری بندگی سے مشروط ہے. تو نفاذ شریعت کیوں؟ تاکہ میں اپنی بندگی کی حقیقت کو لائق اعتبار مظاہر فراہم کر سکوں اور اپنی بندگی کی حقیقت کو خود اپنے اندر اور اپنے باہر کی دنیا میں فنکشنل کر سکوں. اس سے بڑا میرے خیال میں نفاذ شریعت کیوں کا مطلب میرے لیے قابل تسلیم جواب نہیں ہے. اس کا جو تیسرا حصہ ہے، جو فکری طور پر تو شاید اتنا وہ نہ ہو، لیکن عملی طور پر اب بہت نزاکت اختیار کر چکا ہے. تیسرے سوال کے جواب میں دین کے بارے میں ہمارے تصور اور ہمارے طرز عمل کی ہر جہت جو ہے وہ اس جواب پر منحصر ہے کہ نفاذ شریعت کیسے ہو. جو متداول اور مروت صورتیں ہیں، میرے خیال میں نفاذ شریعت کیسے ہو کا جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے دور میں اس وقت جو پریویلڈ فارم ہے نفاذ شریعت کی، اس کا انکار کیا جائے. جو کچھ نفاذ شریعت کے نام سے جن جارحانہ جذبات کی تسکین کی جا رہی ہے، جس سنگ دلی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور جس کمتر درجے کے ذہن کو غالب کیا جا رہا ہے، اور زندگی کے بارے میں جن پسماندہ ظواہر کو شریعت کی مراد سمجھ کر اسے پھیلانے کی بزور کوشش کی جا رہی ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہوں گا اگر اس کا اپنی پوری قوت سے انکار نہیں کروں گا. کیونکہ میرے ذہن میں میری یا میرے ذہن کی کیا وقت اور کیا حیثیت، میں ویسے عرض کر رہا ہوں کہ دین کے بارے میں کوئی درست انداز سے نتیجہ خیز کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس کو نظر انداز کر کے نہیں ہو سکتا. جس کو ہم کہتے ہیں دین کی روح، اسلام کی روح، وہ کوئی تصور نہیں ہے، وہ کوئی حکمت ہماری استخراج کردہ حکمت نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اقدس ہے. دین کی تمام تر روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس سے ایکسپریس ہوتی ہے، اور دین کی روح سے وابستہ رہنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم دین کے ساتھ اپنے تعلق کی ہر جہت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے رنگ میں رنگین ہو کر اپنائیں، اختیار کریں. تو مجھے سوات وغیرہ میں یا جو ایک ماڈرن ملیٹنسی شروع ہو چکی ہے اسلام کے نام پر ہمارے یہاں، مجھے اس میں سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارکہ کی اہانت اور انکار لگتا ہے. یہ پوری تحریکیں اپنی بناوٹ میں، اپنے ٹیمپرامنٹل اسٹرکچر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر اس بدوی مزاج کو غلبہ دینے کا عمل ہے جس کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا. تو اسلام میں جہاد بھی جو ہے وہ جارحانہ جذبے سے نہیں ہوتا، اسلام میں جہاد بھی رقت قلبی سے ہوتا ہے. رقت قلبی اسلام کے پیدا کیے ہوئے مزاجی اسٹرکچر کا سنگ بنیاد ہے، جس کا دل نرم نہیں ہے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس سے قریب ہونے کا ہر راستہ گنوا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا جو واقعی حق ہے اسے ادا کرنے کا گام اولین نرم دلی ہے۔ تو یہ تمام جو سرگرمیاں ہیں یہ پہلے قدم پر جس تصور کو متاثر کرتی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ لوگ سنگ دل ہیں، یہ لوگ بہت کمتر ذہن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں پنہا حقائق کے واحد ترجمان بننے کی ضد کر رہے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ آدمی کی سب سے بڑی قوت، آدمی کی سب سے بڑی ضرورت دو چیزوں کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ دو اوصاف اگر نہ ہوں تو بنیادی جوہر آدمیت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ وہ اوصاف ہیں ذہانت اور اخلاق، کہ جس کی ذہانت پست ہو، جس کے اخلاق مشق ہوں، وہ بات چاہے جتنی بھی صحیح کرے اس بات کا نتیجہ ہمیشہ اس کی اخلاقی پستی اور ذہنی فروتری سے برآمد ہوگا، نہ کہ اس بات سے برآمد ہوگا جس کو یہ زبان سے کہہ رہا ہے۔ تو مجھے یہ یقین ہے کہ ہمارے زوال کی تقریباً تمام قسمیں اگر کسی ذریعے سے ہم پر سے ٹل سکتی ہیں تو وہ ذریعہ اخلاص کے بعد موجودہ معیار ذہانت پر غالب آنا اور موجودہ معیار اخلاق سے آگے ہو جانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے مجھے یہ سن کے ہول لگ جاتا ہے کہ فلاں اس ماحول کے فلاں مولوی صاحب کسی دہریے سے بات کرنے جا رہے ہیں، اس تحریک کے فلاں لیڈر کسی پڑھے لکھے آدمی کو قائل کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے اگر میں اس طرح کی کوئی بات سنوں تو مجھے ایک عجیب سی فکر مندی لگ جائے گی کہ یا اللہ اس دین کی حفاظت فرمانا جس کا یہ زبردستی ترجمان بن گیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس پوری ملیٹنسی میں نفاذ شریعت کے نام پر، نفاذ شریعت کے نام پر چلنے والی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر زبردستی قبضہ کر لینے والے یہ لوگ جب تک ہم ان کو اس ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹائیں گے نہیں اور دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو وہاں نہیں بٹھائیں گے اس وقت تک نفاذ شریعت کیسے کا سوال ایک ناممکن مطالبہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی یہاں شاید لوگوں کو اندازہ ہو کہ ان چند واقعات کی وجہ سے اسلام کے پھیلاؤ کا عمل کس درجے متاثر ہو چکا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں کوئی ایسا سروے نہیں ہوا ہے جو ہمیں یہ دکھائے کہ ان مہم جوئیوں سے جو لوگ کنارے پر کھڑے ہوئے تھے وہ کتنی تیزی سے ارتداد کی طرف چلے گئے ہیں۔ ابھی ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس اس کا ڈیٹا نہیں ہے۔ تمام دشمنان اسلام قوت کو اگر سب سے زیادہ قوت کسی ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے تو وہی ذریعہ ہے جو اس وقت سوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردستی وارث بنا بیٹھا ہے۔ تو اس کو بھائی سمجھنا چاہیے، اور میرے خیال میں نفاذ شریعت کیسے کا مطلب ہے کہ تمام دستیاب معروف ذرائع کو استعمال کرنا، ان معروف ذرائع میں بلٹ ان ضرر کو ختم کر کے، جیسے ابھی فرید احمد پراچا صاحب جمہوریت کے لیے جو فرما رہے تھے
تو میں یہاں تک تو سمجھتا ہوں کہ جمہوریت تبدیلی کا ایک معروف ذریعہ ثابت ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ چیز بھی ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جہاں جمہوریت نے ایک واحد اور مؤثر نظام حکمرانی کی حیثیت حاصل کی ہے، وہاں سب سے پہلے جو چیز گئی ہے وہ دین اور دینی اقدار ہیں۔ جمہوریت کسی قوم کو اس کی نظریاتی اساس سے ہٹانے والی سب سے کارگر قوت ثابت ہوئی ہے، تو اس کے اس ضرر کو نظر انداز کیے بغیر اگر اس کے استعمال کا کوئی راستہ نکلتا ہے تو وہ ضرور اختیار کرنا چاہیے، لیکن خود جمہوریت سے نظریاتی امیدیں باندھ لینا وہ میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ قبل از وقت ہوگا بلکہ شاید خطرناک بھی ہو۔ تو میں اس پہ بات ختم کرتا ہوں اور بہت بہت شکریہ۔ مشہور سکالر احمد جاوید صاحب خطاب فرما رہے تھے